کے نام پر مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے کے غم میں شریک ہونے کا بہانہ بنا کر اپنی نگاہوں سے برائیاں کرنا یہ مسلمانوں نے اپنا طریقہ بنا لیا ہے۔ آج حالات یہ ہیں اور اس کی محفلوں میں بجائے اپنی روحانیت کو ترک اپنی جسمانی لذتوں کو سکون دینے اور بڑھاوا دینے کے لیے میری قوم کا نوجوان اپنی آنکھوں سے برائیاں کرتا نظر آ رہا۔ میں پوچھتا ہوں دنیا کی ہر قوم اپنے مقصد پر کام کر رہی ہے، آپ اپنے مقصد کو کب پوچھیں گے؟ شاہ سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ پیر پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غوث پاک ایک نظر داری برحال ماں پریشاں غوث پاک لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جزتو حبیبم مرض دارم عیسیاں را لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم برین اعظم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے اس آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں تھوڑی دیر کہنے سننے سے زیادہ اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے صاحب لولاک خاتم پیغمبراں شفیع مجرماں انیس بے کساں چارہ ساز دردمنداں رحمت عالمیہ خسرو خوباں سرور لالا رخاں امام کائنات مالک کائنات مقصود کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ تکوین کائنات مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو بہار شفاعت نو شہ بزم جنت مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت رسول رحمت شفیع امت ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ الطف میں جی لگا کر بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجین بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انکا قریب مجیب الدعوات وانت علی کل شیء قدیر۔ ہمارے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، سن لیجئے، چاہے وہ مولانا صاحب ہوں، چاہے وہ حافظ صاحب ہوں، چاہے وہ قاری صاحب ہوں، چاہے وہ یوٹیوب والے بھائی صاحب ہوں، چاہے وہ کوئی اور والے بھائی صاحب، حضور نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، کہنے کے بعد نہ پڑھنے کا حکم کیا ہوگا وہ الگ مسئلہ ہے۔ جو پڑھنا بھول گیا حضور فرماتے ہیں وہ جنت کا راستہ بھول گیا، اور کہنے کے بعد بھی اگر بندہ اپنے کام میں مصروف ہے تو اہل عشق و محبت کے نزدیک اس کا کیا معاملہ ہے، میں کوئی مفتی نہیں ہوں جو آپ کو بتا دوں، لیکن یہ حضور کی محفل ہے، اس کا ادب انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو بوریت محسوس ہونے لگی ہو اتنے گھنٹوں میں تو چپکے سے جا سکتے ہیں۔ میں کبھی نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے لوگ کتنے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میری آنکھیں ان لوگوں کو دیکھ ہی نہیں سکتی جو کئی ہزار کلومیٹر کا سفر طے کر کے آسمان سے زمین تک حضور کا ذکر سننے آتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اسی لیے جو لوگ میرے ساتھ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں 50 کے مجمع میں بھی میرا انداز وہی ہوتا ہے اور 5000 کے مجمع میں بھی میرا انداز وہی ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ نعرہ لگا کر اور کچھ نہیں دے سکتے، لیکن میرے حضور نے اگر قبول فرمایا ہے تو پھر ایک جملہ بھی میری بخشش کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے جتنی دیر بیٹھے ادب کے ساتھ بیٹھے، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے کون آیا کون گیا، لیکن جو بھی کام ہو ادب کے دائرے میں ہو۔
ایک بار اور موقع دیتا ہوں، درود شریف سنا دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ بڑی دیر سے آپ حضرات اس محفل سعید میں بیٹھے ہیں، اللہ پاک تمامی حاضرین کا آنا اور تمام مہمانوں کا بولنا اور سننا سنانا اپنی بارگاہ کرم میں حرفاً حرفاً قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کے اس پروگرام کا نام آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ہے۔ یقیناً یہ مہینہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آمد کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں آپ الگ الگ علماء سے الگ الگ عنوانات پر بہترین خطابات سماعت کرتے رہتے ہیں۔ میں نے آج جو آیت کریمہ کا آدھا حصہ تلاوت کیا ہے، سورۃ النساء کی آیت کریمہ ہے۔ آج میری تقریر کا موضوع یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جملہ انبیاء کرام کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ جو قوم اپنے مقصد کو کسی بھی شعبے میں بھول جاتی ہے، وہ قوم کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں پایا کرتی۔ اگر انسان اپنے مقصد کا قبلہ بدل بھی لیتا ہے تو اسے دنیاوی بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ظاہری مقصد کی طرف متوجہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور باطنی اور روحانی فائدے کو بالکل پس پشت ڈال دیتے ہیں، جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، اگر انسان اپنے مقصد کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے تبھی وہ کامیاب ہوتا ہے، اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ ارے آج تو جناب ہم اس دور میں ہیں جس دور میں بے مقصد کوئی سلام بھی الا ماشاءاللہ کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اب تو حالات یہ ہیں کہ اگر کسی کا ادھار کسی کے پاس باقی ہے تو وہ سلام کر کے اس بات کا احساس دلاتا ہے، وہ ادھر سے سلام کرتا ہے السلام علیکم، جس کو سلام کیا گیا وہ سمجھ جاتا ہے کہ یار میرے پیسے باقی ہیں، اسی کو ریمائنڈ کرا رہا ہے، اسی کی یاد دلا رہا ہے، یا میں نے اس کا فلاں کام نہیں کیا ہے، یہ اسی کو یاد دلا رہا ہے۔ بہرحال بتانا مقصود یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں، آج جب انسان اس قدر اپنے آپ میں ڈوب گیا ہے اور سیلفش ہو گیا ہے کہ بغیر مقصد کے انسان سلام نہیں کرتا، آپ ہر چیز کا بظاہر مقصد تلاش کرتے ہیں، کسی جگہ سفر کرتے ہیں، ظاہر ہے کسی مقصد کے تحت کرتے ہیں۔ آپ یہاں سے مراد آباد بھی بے مقصد نہیں جاتے، حالانکہ 20-25 کلومیٹر کی دوری ہے، لیکن بغیر مقصد کے نہیں جاتے۔ کسی سے فائنینشیل ڈیل کرنے کے لیے جاتے ہیں، کسی سے پیسہ لینے جاتے ہیں، کسی کو پیسہ دینے جاتے ہیں، کوئی تجارت کی بات کرنے جاتے یا کسی سے خاص ملاقات کرنے جاتے۔ غرض کے بندہ 4 قدم بھی بغیر مقصد کے نہیں چلتا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد کیوں نہیں تلاش کر رہا؟ دنیا چاند کی چمک کا مقصد تلاش کر رہی ہے، دنیا یہ ریسرچ کر رہی ہے کہ لوگوں کی عمریں لمبی کیسے ہوتی ہیں، دنیا یہ ریسرچ کر رہی ہے کہ کیا کھانے سے عمر بڑھتی ہے، دنیا یہ ریسرچ کر رہی ہے کہ بچہ پیٹ کے اندر کتنے دن میں گوشت کے لوتھڑے سے خون کے لوتھڑے سے کتنے دنوں میں بچہ بنتا ہے، دنیا یہ ریسرچ کر رہی ہے کہ مچھر کے اندر کاٹنے کی صلاحیت اور اس کے اندر زہر کتنا ہے، دنیا یہ تحقیق کر رہی ہے کون سا سانپ کاٹتا ہے کون سا نہیں کاٹتا ہے، کس سانپ کا پوائزن کتنا ہے اور اس کا اینٹی ڈوٹ کتنا ہے۔ آج تاریخ کا باب اٹھا کر پڑھیے، آپ کو دنیا کی ہر قوم اپنے مقصد پر کام کرتی ہوئی نظر آئے گی، مگر مسلمانوں کی طرف نگاہ کیجئے تو ان کا حال یہ ہے ان سے زیادہ بے مقصد کام کوئی نہیں کرتا۔ جلوس کے نام پر ظہر قضا کرنا، عصر قضا کرنا، یہ سنیوں نے اپنا شیوا بنا لیا ہے۔ تعزیے کے نام پر مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے کے غم میں شریک ہونے کا بہانہ بنا کر اپنی نگاہوں سے برائیاں کرنا، یہ مسلمانوں نے اپنا طریقہ بنا لیا ہے۔ آج حالات یہ ہے عرس کی محفلوں میں بجائے اپنی روحانیت کو ترقی، اپنی جسمانی لذتوں کو سکون دینے اور بڑھاوا دینے کے لیے میری قوم کا نوجوان اپنی آنکھوں سے برائیاں کرتا نظر آ رہا۔ میں پوچھتا ہوں دنیا کی ہر قوم اپنے مقصد پر کام کر رہی ہے، آپ اپنے مقصد کو کب
پوچھیں گے کہ آپ پیدا کس لیے کیے گئے ہیں، رسول محترم آتے کیوں ہیں؟ جب اللہ نے ساری انسانیت کو پیدا کیا، پھر اس اللہ نے ان انسانوں میں کسی کو نبی کیوں بنایا، کسی کو رسول کیوں بنایا؟ اور اس رسول بنانے والے نے جب خلیل اللہ، حبیب، جب خلیل اللہ، صفی اللہ، نجی اللہ، کلیم اللہ، خلیفت اللہ تمام انبیاء دے دیے تھے، تو پھر حبیب اللہ کو پیدا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر آپ آج نہیں سوچیں گے تو پھر کون اس بات پر غور کرے گا؟ میری قوم کے جوانوں اور بزرگوں، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، جب دنیا کی ساری قومیں اپنے مقصد کی طرف دیکھ رہی ہیں تو آپ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ کو پیدا کس لیے کیا گیا؟ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کیوں نہیں غور کرتے کہ آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ اگر یہ مقصد لے کر جلسوں میں آتے ہیں کہ ہم ذہنی عیاشی کریں گے، ہاں ہلڑ کریں گے، شیرنی لیں گے، گھر چلے آئیں گے، ظاہر بات ہے کہ آپ کا پڑوسی کہہ سکتا ہے بڑے مست ہو کر تو نے جلسہ سنا۔ اگر آپ صرف یہ مقصد لے کر آئیں گے کہ ہم جائیں گے مولانا صاحب کی زیارت کریں گے اور چلے جائیں گے، سید صاحب کا ہاتھ چومیں گے اور چلے جائیں گے، تو اس کا مسئلہ اور اس کا ثواب اور۔ آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم اپنی مرضی کے لیے آئیں، صرف 4 روپیہ کمانے کے لیے، اور جناب والا دوسرے کام کے لیے ہم ایڈورٹائزمنٹ دیکھنے کے لیے آئیں کہ ان کا لیول کیسا ہے اور دوسروں کو لیول کیسا ہے۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف اپنے جو ہے وہ یوٹیوب کے لیے آئے اور ریکارڈ کر کے صرف اپنے جھولا بھر کے چلے جائیں گے، اگر آپ کی نیتیں ایسی ہیں، میں کسی کی برائی تنقیس نہیں کر رہا، اگر آپ کی نیتیں ایسی ہیں تو آپ نے صحیح معنوں میں حضور سے فیضان لیا ہی نہیں، چونکہ یہ تو اس نبی کی محفل ہے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ملا، یہ جو ملا کی عمومیت جو امام اہل سنت نے دکھائی ہے، یوں کہہ لیں اندر ہی اندر کہہ رہے ہیں کہ غوث کی غوثیت، خواجہ کی ولایت تو بعد کی چیز ہے، سرکار موسیٰ کو وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کا تاج انہی کے صدقے ملا ہے، داؤد کو خلافت ربانی کا تاج انہی کے صدقے ملا ہے، موسیٰ علیہ السلام یا سرکار سلیمان کا جو اختیار ہے وہ انہی کے صدقے ملا ہے، خلیل اللہ کا مقام خلت انہی کی خیرات ہے، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جس کو جو ملا ہے، جو مل رہا ہے اور جو ملے گا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد رسول کانفرنس، حضرت علامہ حضور سید نور میاں صاحب قبلہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوال یہ ہے، اس موضوع پر نہیں جاتا کہ آپ کس لیے پیدا کیے، سوال یہ ہے کہ اللہ نے خوبصورت انسانوں کو بنایا، آبشار کے نغمے پیدا کیے، سمندروں میں طغیانی پیدا کی، سمندروں میں اللہ نے مچھلیاں پیدا کی، کائنات میں 18,000 مخلوقات بنائی، اور پھر یہ ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر شے اللہ کی۔ یہ پھول کی پتیاں یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں جب تک کہ مرجھا نہیں جاتی، وہ چیٹیاں جو آپ کے پاس کہیں ہوں گی وہ بھی اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں، وہ جو پانی میں میٹک رہتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، نون اسٹاپ کرتے ہیں۔ آج کے انسان اللہ ماشاءاللہ زیادہ کرتے ہیں، لیکن غور کرنے کا مقام یہ، جب انسان پیدا کیے پھر نبی پیدا کیے، ایک عام انسان، توجہ ہے آپ کی، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا سا تمہیدی کلمات سن لیجئے غور سے تاکہ آپ کو بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ غیر مسلمان سے اچھا، دیکھیں غیر مسلمان سے پہلے انسان ہے، مانوتا جس کے اندر ہے، ظاہر بات ہے کہ حیوانات سے بہتر انسان کو بنایا گیا، انسان میں جو مسلمان ہے وہ زیادہ بہتر ہے، پھر مسلمان میں جو صالحین ہیں وہ زیادہ بہتر ہے، نیک مسلمان، پھر صالحین میں جو متقین ہیں وہ زیادہ بہتر ہے، اور متقیوں میں
پھر جس جس کو ولایت ملی ہے اس کی شان نرالی ہے. پھر ان ولیوں میں کسی کو سالک بنایا, کسی کو مجذوب بنایا, کسی کو مستان بنایا, کسی کو نجبا میں شامل فرمایا, کسی کو نقیب بنایا, نقبہ میں شامل فرمایا, کسی کو ابدال میں رکھا, کسی کو اغواس میں رکھا, کسی کو قطب بنایا, اقطاب میں رکھا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن وقت کا غوث اعظم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سے بہتر نہیں. پھر حضور کے تمام صحابہ سے اوپر نبیوں کی ذات, نبیوں کی ذات. اب دیکھیے اسٹیپ گنتے رہیے آپ. نبیوں سے اوپر رسولوں کی ذات, نبیوں سے اوپر رسولوں کی ذات. 1.25 لاکھ انبیاء ہیں کم و بیش, لیکن ان 1.25 لاکھ نبیوں میں سے صرف 313 رسول ہیں. کتنے؟ 313 رسول. آپ سوچئے کہ نبیوں میں بھی رسولوں کا مرتبہ پھر کتنا اعلیٰ ہے. پھر 313 رسولوں میں اولو العزم رسول ہیں. اولو العزم رسولوں میں کوئی سرکار نوح نجی اللہ ہے, کوئی سرکار موسیٰ کلیم اللہ ہے, کوئی سرکار ابراہیم خلیل اللہ ہے. حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے لکھا ہے تمام مخلوقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام نبیوں اور رسولوں میں افضل ہیں. جملہ پورا سنیے. پھر موسیٰ علیہ السلام سے افضل حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں, اور ابراہیم خلیل اللہ سے افضل ساری کائنات میں, ساری کائنات, ساری مخلوقات میں سب سے افضل و برتر ذات ہمارے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو. خلیل اللہ کا ذکر کیوں کیا یہاں؟ اس لیے کہ ساری مخلوقات میں حضور کے بعد سب سے افضل ذات خلیل اللہ کی ہے, لیکن خلیل اللہ کو بھی ساری افضلیت کے باوجود حبیب اللہ کی ضرورت ہے. بے شک سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی. آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ. سوال یہ ہے کہ ان سب کی آمد ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن میں اللہ پاک نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا, سنو, وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ کا آرڈر ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے جتنے رسول بھیجے ہیں ان تمام رسولوں کی اطاعت کرنا ضروری ہے. بات سمجھ آئی؟ کیوں بھیجے گئے رسول؟ تاکہ ان کی پیروی کی جائے. کیوں بھیجے گئے رسول؟ زور سے بولیے. ان کی پیروی, تاکہ ان کی پیروی اتباع کی جائے. رسول کے آنے